الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حق الحجاج والأمار أولئك وفد الله. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سمنوا وفي رواية عظموا زخاياكم فإنها على الصراط مطاياكم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. واجب الاحترام سامعین کرام اور سامعات، خوش نصیبی ہے اہل ایمان اہل اسلام
امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ ہمیں بار بار حج کے مہینے نصیب ہو رہے ہیں، اور یہ سبق دے رہے ہیں کہ جنہوں نے حج کیا وہ شکر ادا کریں کہ بہت بڑا فریضہ تم نے ادا کیا، اور جنہوں نے نہیں کیا انہیں شوق دلانا مقصد ہے کہ حج بیت اللہ کی شوق رکھو، دعائیں کرو، فکر کرو، رب کائنات نصیب فرما دے گا۔ ابھی مسجد میں داخل ہوا میرا بیٹا شباز، کل پرسوں ہی عمرہ کر کے آیا ہے۔ اس وقت حدیث کے حوالے سے ہم سب سے یہ بہتر اور افضل ہے، کیونکہ عمرہ کے ساتھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو یہ اشہر الحج ہیں، شوال اور ذیقعد چل رہا ہے، آگے ذوالحج شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کا نظام بہت مضبوط ہے اور بڑا مربوط ہے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ ایسے نہیں ہے۔ اور جو آدمی اس پہ غور کرتا ہے تو وہ بہت پکا مومن ہو جاتا ہے۔ موسم بہار ہے، موسم خزاں ہے، سردی ہے، گرمی ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، گرم ہوائیں ہیں، ہوا بالکل بند ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہیں، یہ پھل اس موسم میں ہے، وہ پھل اس موسم میں ہے، یہ سبزی اب ہے، یہ سبزی اگلے موسم میں ہے، بارشیں بہت زیادہ ہیں، بہت کم ہیں، بیماری آ رہی ہے، جا رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، بڑے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک بچے کے بارے میں خیال آتا ہے اس کو مدرسے میں داخل کرائیں، پتہ ہی نہیں ہوتا وہ عالم بن جاتا ہے۔ ایک بچی کو حفظ کرائیں، پتہ ہی نہیں وہ دین کی خادمہ بن جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، کروڑوں اربوں تک پہنچ گیا۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے، آدمی اس کو سمجھ لے تو بہت بڑی بات ہے۔ ان نظاموں میں سے ایک یہ نظام بھی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، پھر شوال، پھر ذیقعد، پھر ذی الحج، ان 4 مہینوں پہ اگر آدمی نظر رکھے تو یقین کرنا بلا ارادہ زبان سے نکلتا ہے اللہ اکبر، قربان جاؤں، قربان جائیں اللہ رب العزت کی قدرت پہ کیسا نظام بنایا، کیسا نظام بنایا۔ رمضان المبارک میں رحمت، مغفرت، جہنم سے نجات، اعتکاف، لیلۃ القدر، صدقۃ الفطر، عید الفطر، یہ سب کیوں ہے؟
اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہو گئے، قرب نصیب ہو گیا۔ اب دیکھنا، ذرا حکمت دیکھنا، اللہ سے تعلق بن گیا اور تعلق بھی گہرا بن گیا۔ جب بن گیا تو جہاں گہرا تعلق بن جاتا ہے وہاں کم از کم آدمی دعوت کرتا ہے، گھر بلاتا ہے، یا کسی طریقے سے اظہار کرتا ہے کہ ہمارا گہرا تعلق ہے، ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، ایک دوسرے کو بھائی کہتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہم اللہ کے قریب ہو گئے اس کی رحمت سے۔ جب قریب ہوئیے، اب رب کائنات اگلا سٹیپ دیکھیں، اب حج کے مہینے شروع ہو گئے۔ یہ کہ ربط ہے رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذوالحج کا، کہ جو تمہیں رمضان میں میرا قرب نصیب ہوا، اب آگے آؤ، حج بیت اللہ کرو۔ اور اس نقطے کو بھی سمجھو کہ حج بیت اللہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ یہ کیا حکمت ہے؟ رمضان ہر سال ہے، لیکن اسی طرح زکوٰۃ ہر سال ہے، نماز روز ہے، لیکن حج بیت اللہ صرف ایک دفعہ ہے۔ اس لیے ذرا خیال کر، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، بے نیاز، بے پرواہ۔ ابھی میرا عزیز اسی چیز کو بیان کر رہا تھا، یہ وہ طالب علم ہے پہلے سال سے شروع ہوا اور اب بخاری شریف پڑھ رہا ہے، بفضل اللہ، بفضل اللہ، بفضل اللہ۔ اللہ اس سے دین کا کام ہے۔ ایک جگہ 7-8 سال رہ کے دین پڑھنا، یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہو گئے۔ جب قریب ہو گئے، اب اللہ نے فرمایا اب میرے اور قریب آ جاؤ، تمہیں دعوت ہے، میرے گھر میں آ جاؤ اور وہ کام کرو جو زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے، حج بیت اللہ۔ کیونکہ حج بیت اللہ اللہ کا گھر، وہ اکیلا ہے، تو عمرے زندگی میں بار بار کرو، لیکن حج فرض ایک دفعہ ہے، بے شک ہر سال کرو۔ حج ایک دفعہ کیوں فرض ہے؟ یہ سمجھانا ہے کہ وہ اخذ ہے، اس کے گھر کی جو زیارت فرض ہے وہ بھی ایک دفعہ کی ہے۔ پچھلے گناہ معاف، آگے خدا نخواستہ ہو بھی گئے، حج نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں خدا نخواستہ ایمان سے فارغ ہو گیا، مرتد ہو گیا، وہ اور بات ہے، لیکن پچھلے گناہ معاف، اگلے بات نہیں۔ لیکن اس کی اتنی برکات ہیں کہ دوبارہ توبہ استغفار ہے، عمرے ہیں، حج فرض نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے۔ یقین کرنا، اگر انسان حج کی اہمیت کو سمجھ لے تو پوری زندگی اس طلب میں رہے، دعا میں رہے، یا اللہ بغیر حج کے مجھے موت نہ دینا۔ اور یہ دعا کرنی بھی چاہیے۔ میرے بزرگ، میرے والد صاحب کی جگہ حاجی محمد یعقوب صاحب، اللہ کی کروڑہ رحمتیں ان کی قبر پہ اور ہو رہی ہوں گی، فرماتے تھے کہ میرے والد صاحب، یعنی ان کے والد صاحب، زندگی میں دعا کرتے رہے تھے کہ میرے خاندان میں کوئی ایسا آدمی نہ ہو جو حج کے بغیر دنیا سے جائے،
وجہ کیا ہے؟ وہ ہوں یا کوئی اور، جس کے دل میں اہمیت بیٹھ گئی نا وہ اولاد کے لیے دعا کرتا ہے۔ کتنے مڈیالے میں ہمارے بزرگ ہیں، بچہ جوان ہوا، گنجائش ملی، چلو بھائی جوڑا حج کر کے آؤ۔ اس لیے کہ حج بہت بڑا فریضہ ہے۔ یہودیت پہ لعنت، عیسائیت پہ لعنت، مجوس پہ لعنت، جو مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام فرما حج فرض ہے، خدا نخواستہ نہیں کیا، کوئی پتہ نہیں فل یا مت، مرے پھر یہودی ہو کے یا نصرانی۔ میرے آقا اتنے مشفق، اتنے شفیق، اتنے مہربان، کتنے سخت لفظ مبارک نکالے، اور اس میں حکمت ہے، اس میں بھی آپ کی شفقت مبارک ہے، مرے یہودی ہو کے یا نصرانی ہو کے۔ اس لیے رمضان میں قرب نصیب ہوا، آگے رب کائنات نے فرماؤ پھر حج کے مہینے شروع ہو گئے اور حج کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، بابا رحمت سوال کرتا ہے، وہ ساجی چلو یہ تو تب ہوتا کہ رمضان تو ہر ایک کو نصیب ہو گیا، شہری کو، دیہاتی کو، امیر کو، غریب کو، بوڑھے کو، نوجوان کو۔ عذر کے ساتھ کسی نے روزہ نہ رکھا، بیماری کی وجہ سے یا نافرمانی کی وجہ سے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن رمضان تو ہر کسی کو نصیب ہو رہا ہے۔ تو پھر جب اللہ نے حج کو ملایا، حج کے مہینوں کو رمضان سے ملایا، تو پھر حج تو ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ کئی تڑپ تڑپ کے نہیں جا رہے، کئی بار بار جا رہے ہیں، کئی طاقت ہے نہیں جا رہے، نہیں طاقت تو کئی قرض لے کے جا رہے ہیں۔ یہ پھر رمضان سب کو نصیب ہوا۔ اگر یہ شوال، ذیقعدہ، ذوالحج سب کے لیے ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو پھر ہر ایک تو آج کے لیے نہیں جاتا۔ اب اس کا جواب سننا اور یاد بھی رکھنا، کئی ہمارے نوجوان بزرگ طالب علم باتیں یاد رکھتے ہیں اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری پہلی حدیث یہ لائے، صاحب مشکات بھی پہلی حدیث یہ لایا ہے رحمہم اللہ تعالی۔ وہ کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے۔ اس کو ذرا آسان کرتے ہیں۔ دوسری حدیث، نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت عمل سے بھی بہتر ہے۔ مومن نیت کر لینا، عمل نہیں کیا، طاقت نہیں تھی، تو اس عمل سے بھی بہتر ثواب مل جائے گا۔ اور مشہور واقعہ میں نے کئی دفعہ سنایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص جا رہا تھا، ریت کا ٹیلا پڑا ہے، کہتا ہے کاش یہ کھانے کا ہوتا، پھر میرا ہوتا، میں تو اللہ کے راستے میں دے دیتا۔ اوپر سے وحی آئی اس وقت کے نبی علیہ السلام پہ، کہہ دو ہم نے قبول کر لیا، نیت المومن خیر من عملی۔ اب سمجھنا، حج اتنی محبوب چیز ہے کہ فرمایا جو نہیں جا رہا، نہیں جا سکتا، یا کئی حج کیے ہیں، پھر نیت کرے یار اللہ دے دینا تو میں پھر حج پہ جاؤں، تڑپ رکھے، تڑپ پیدا ہو جائے، یہ تڑپ حج کا ثواب اللہ دے دے گا۔ کتنی بڑی سعادت! یعنی اگر فرض ہے تو فرض ادا نہیں ہوگا، وہ کرنا پڑے گا، لیکن تڑپ ہے، تڑپ، یار دوبارہ چلے جائیں، یار پہلی دفعہ چلے جائیں، اللہ پاک پیسے دے دے، کوئی سبب کر دے، میں تو پھر حج پہ چلا جاؤں۔ ان مہینوں میں اگر حج نہیں ہو رہا، نہیں جا رہے، تڑپ رکھو، اس تڑپ کا فائدہ یہ ہے، یہ کوئی میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے یہ ترتیب بتائی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کا نیت کرنا عمل سے بھی بہتر ہے۔ تو شوال، ذیقعدہ، ذوالحج میں
کیا کرنا ہے؟ تڑپ رکھنی ہے اگر نہیں پہنچ سکا، اور اگر جا رہا ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھے فرشتے ایک آواز دیتے ہیں، فرشتے آواز دیتے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا بعض لوگ ایسے اس دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے کوئی مبعوث بندے ہیں، اچھے نہیں ہیں، لیکن ان کا اللہ سے اتنا تعلق ہوتا ہے کہ ان پہ رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر علماء دیوبند جو گزر گئے جو ہیں، مشرک لوگ، دین کے مخالف لوگ جنہیں توحید کی سمجھ نہیں، ان کے نزدیک علماء حق سے برا کوئی نہیں، معاذ اللہ۔ وہ گستاخ کہتے ہیں، کیا کچھ کہتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ولی ہیں، زندہ ہیں، مرنے کے بعد جنت میں، برزخ میں، اور چلے گئے تو جنت پہ، ان پہ کتابیں لکھی گئی، برا کہا گیا، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام ہے۔ اور کئی اچھے ہوتے ہیں لوگوں کی نگاہ میں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام نہیں ہوتا، شرک کی وجہ سے، کفر اور بدعت کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ جب حاجی جا رہے ہوتے ہیں نا، تو کوئی آواز دے تو اس پہ یقین نہیں ہے جو اس پہ یقین ہے، اور بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا ڈپلومہ ہے۔ کیا؟ عمرہ اور حج کرنے والا جب جا رہا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے فرشتے آواز دیتے ہیں، اولئک وفد اللہ، اولئک وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان جا رہے ہیں، حرم میں جاؤ، ضیوف الرحمن، رحمان کے مہمان آ گئے۔ مکہ میں پہنچ گیا، مدینہ میں پہنچ گیا، نام جو ہے نام، لیکن دونوں حرم میں وہ ضیوف الرحمن ہے۔ اولئک وفد اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے جو پہنچ گئی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں رمضان المبارک، پھر آگے حج، کیسا آپس میں ربط ہے، اور پھر یہ گھڑیاں، یہ نسبتیں، یہ قسمتیں، اولئک وفد اللہ، یہ اللہ کی جماعت آ رہی ہے، یہ اللہ کے مہمان آ رہے ہیں، یہ اللہ کے پیارے آ رہے ہیں۔ مکہ میں کھڑے ہیں تو وفد اللہ، مدینہ میں کھڑے ہیں تو وفد اللہ، مکہ المکرمہ میں ہے تو ضیوف الرحمن، مدینہ منورہ میں ہے تو ضیوف الرحمن۔ ایک بچہ 16 سال محنت کر کے ایک سند لیتا ہے، ایم اے ڈگری، ماسٹر بن گیا، چلو اس طرف عالم بن گیا، مفتی بن گیا، شیخ الحدیث بن گیا، روحانی طور پہ کتنا بڑا درجہ ہے۔ اولئک وفد اللہ، اولئک وفد اللہ، یہ اللہ کی جماعت۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دعا کی، اللہم اغفر للحاج، دعا ہے، دعا رنگ لگاتی، اللہم اغفر للحاج، حج کرنے والا حالانکہ خود دعائیں کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، مکہ المکرمہ کی بہاریں لوٹ رہا ہے، مدینہ منورہ کی بہاریں لوٹ رہا ہے، مکہ کے اندر جمال جلال کو حاصل کر رہا ہے، مدینہ کے اندر جمال کو حاصل کر رہا ہے، مکہ میں نظر پڑی تو رب العالمین کا گھر ہے، مدینہ منورہ میں گیا تو رحمت للعالمین کا گھر ہے، مکہ میں ہے تو خالق کوثر ہے، حوض کوثر کو پیدا کرنے والا اس کا گھر ہے، مدینہ میں گیا تو ساقی کوثر کا گھر ہے، سبحان اللہ، مکہ المکرمہ میں ہے تو مبارک برکتیں ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا،
وہ مکہ، وہ بکہ، وہ بیت اللہ برکت ہے، برکت ہو گئی۔ اور مدینہ میں گیا تو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، سبحان اللہ۔ مکہ میں ہے تو مکہ کا نام روحانی لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ مکہ کہا کرو۔ مکہ میں جاؤ نا، مکہ المکرمہ میں بورڈ لگے ہوتے ہیں، جب مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہو سڑک پہ بورڈ ہے، مکہ مکہ تعظیمھا واجب، یہ مکہ شہر ہے، اس کی تعظیم واجب ہے۔ من دخلہ کان آمنا، جو داخل ہو اس میں وہ امن والا ہے، امن میں۔ تو مکہ المکرمہ روحانی طور پہ اس کا نام یہ رکھا گیا ہے، مغفرت نگر ہے، سبحان اللہ۔ پھول نگر لوگوں نے نام رکھی ہوتے ہیں، فلاں نگر، لیکن مکہ المکرمہ مغفرت نگر ہے۔ جائے سچے دل سے توبہ کرے، پھر شک بھی نہیں کرنا کہ اللہ نے معاف نہیں کیا۔ پہلے دور میں جب مکہ میں داخل ہونے لگتے تھے، جہاں ایک قرآن مجید بنا ہوا ہے اس کے ساتھ بورڈ لگا ہوا تھا، اب میں نے نہیں دیکھا ہوگا، اس پہ ایک قرآن کی آیت کا حصہ لکھا ہوتا تھا۔ جب ہم پڑھتے تھے تو قرار مل جاتا تھا، بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ یہ جو گئے نا حج پہ، سب کا ذہن اب اس وقت ادھر پہنچ چکا ہے، اور جو نہیں گئے ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی۔ اللہ سب کو حج نصیب فرمائے۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ اگلا جو شہر آ رہا ہے یہ طیب ہے، مدینہ کا نام بھی طیب ہے نا، وہ میرے آقا نے نام رکھا ہے، اور بیت اللہ اور مکہ کا نام اللہ نے طیب رکھا ہے، ذرا خیال کرنا۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، شہر بڑا ستھرا ہے، بڑا معطر ہے، مزین ہے، مطیب ہے، ورب غفور، اور رب بڑا بخشش کرنے والا ہے، وہ مہربان ہے۔ یہاں میرے بڑے پیارے بھائی بیٹھے، رانا لیاقت صاحب، ممبر پہ بیٹھ کے دعا کر رہا ہوں، اللہ انہیں آپ سب کو جلدی حج نصیب فرمائے، اللہ مجھے بھی دوبارہ حج نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم میں سے اور ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو بغیر حج کے دنیا سے جائے۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ پچھلے دنوں ایک نام تھا مولانا احمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے علاقے میں ایک مدرسہ جامع اسلامیہ کے محتمم رہے، وہ فوت ہوئے، میرے بڑے بھائی ان کے پاس خطیب رہے، تو وہ مجھے فرما رہے تھے، بھائی صاحب اس حاجی صاحب نے 50 حج کیے تھے، ایک دفعہ ایک مولوی نے کہہ دیا یا پیر نے کہہ دیا اس دفعہ تو نہیں جا سکتا، تو انہوں نے نئی کار پہلے دور میں لی، اور وہ پیر صاحب بیٹھے تھے حرم میں، جا کے بتایا، کار پہ گئے اور بتایا کہ میں الحمدللہ پہنچ گیا ہوں، ناغہ نہیں کیا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اگر سوچا جائے تو اس جیسی ریز ایک 10 منزلہ مکان بنا لے، کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ حج نصیب ہو جائے، فرض نہیں تو عمرہ نصیب ہو جائے۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، شہر بڑا ستھرا آ رہا ہے، ورب غفور، اور رب بڑا بخشش کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو میرے آقا نے کیا دعا کی؟ اللہم اغفر للحاج، اللہ حاجی کی مغفرت کر دے۔ ذرا دیکھنا، حاجی تو خود وہاں دعائیں کر رہا ہے، لیکن میرے آقا کی کتنی محبت ہے حاجی کے ساتھ۔ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجِ، اللہ حاجی کو بھی معاف کر دے
جس کے حق میں حاجی نے کہا اللہم اغفرہم، زندہ کے لیے کہا دعا قبول کرنا، میت کے لیے کہا دعا قبول کرنا۔ عمرہ اور حج پہ جانے والوں دعاؤں پہ زور دیا کرو، دعا مانگنی ہے، جو زندہ ہے ان کے لیے بھی اور جو فوت ہو گئے ان کے لیے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے دعا میں کیا اشارہ کیا؟ اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر لہ الحاج، اللہ حاجی کو بھی معاف کر دے اور جس کے لیے حاجی نے درخواست کی ہے معاف کر دے۔ اس لیے فرما عمرہ اور حج کرنے والا جب تک گھر واپس نہیں آنا دعاؤں کی درخواست کرو، کہ دعا کرنا، دعا کرنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اشرکنا فی دعائک یا اخی، میرے پیارے بھائی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ کے پیغمبر ہم فرمایا ہاں عمرے پہ جا رہے ہو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو جو عمرے اور حج پہ جا رہا ہو اسے درخواست کیا کرو، منت کیا کرو، اس کے پھر بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ تو میں کیا بات تک عرض کر رہا تھا کہ مکہ المکرمہ یہ مغفرت نگر ہے، جاؤ گے رب کائنات گناہ معاف کرے گا، راضی ہو جائے گا۔ عجیب گھڑی ہوتی ہے جب سلام پھیرتا آدمی نو عرفہ کو تو ساتھ والا کوئی ساتھی سمجھدار ہو تو جب کہتے ہیں حاجی صاحب مبارک ہو، تو انسان اس وقت دنیا وما فیہا سے بھی اسے یہ لفظ اچھے لگتے ہیں کہ حاجی اشرف صاحب کیا حاجی صاحب مبارک ہو، آدمی کی تبدیلی ہو جاتی ہے، حاجی بن جاتا ہے۔ پھر حدیث میں کیا آیا کَیَوْمِ الْوَلَدَتْ أُمُّهُ، کَیَوْمِ الْوَلَدَتْ أُمُّهُ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے جنا ہے۔ یقین کرنا یہ یقین نہیں بنا ہے، ورنہ بنے نا تو ہم فروخت کریں، گاڑیاں فروخت کریں، جی زیور عورتیں فروخت کریں۔ کیوں بھائی؟ زندگی میں جب دنیا سے جانا ہے زندگی کا پتہ نہیں تو جلدی سے جلدی حج کر لے۔ کوئی زندگی ہے جو حج کے بغیر آدمی گزارے؟ اگر نہیں بھی کرے گا، فرض نہیں بھی ہے نا، یہ تڑپ رنگ لگائے گی۔ تو ذرا اس سبق کو دہراتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کے قرب نصیب ہوا، قرب نصیب ہوا، اللہ رب العزت پھر راضی ہوئے، آؤ میرے گھر میں شوال ذیقعدہ ذوالحج میں۔ جو نہ جا سکا فرما تڑپ رکھ، جب تڑپ رکھے گا رب کائنات اس تڑپ کی وجہ سے نیت المومن خیر من عملہ، رب کائنات اس تڑپ کی وجہ سے بھی انشاءاللہ حج کا ثواب عطا کر دے۔ یہ نہیں کہ فریضہ ادا ہو جائے۔ مثال دوں، پورا قرآن مجید پڑھا، فارغ ہو گئے، یہ بھائی یونس بیٹھا ہے بہت تلاوت کرتا ہے، اللہ اسے مجھے آپ سب کو توفیق دے۔ پورا قرآن پڑھا، عظمت ہے، لیکن سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی، پڑھ کے ثواب مل گیا بطور انعام۔ آخر کچھ نہ کچھ تو مشابہت ہو گئی نا۔ اس نے پورا قرآن پڑھا، اس تک تو نہ پہنچ سکا، میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، ثواب مل گیا بطور انعام کے۔ اسی طرح تڑپ رکھو شوال ذیقعدہ ذوالحج میں، جتنی نمازیں سب کے یا اللہ حج نصیب فرما دے۔ حتیٰ کہ 2 دن رہتے ہو، تمہیں کوئی کہے پاگل ہے، کہو نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ میں پاسپورٹ ویزے کو نہیں دیکھتا، میں اس کی قدرت کو دیکھتا ہوں۔ ایک سادے سے آدمی نے کہا یا اللہ 1 من سونا دے دے، دوسرے نے کہا منہ دیکھ، اس نے کہا منہ نہیں دیکھوں گا، کس کو دیکھوں گا؟ رب کو دیکھ کے مانگ رہا۔ تو پھر شوال ذیقعدہ ذوالحج کا ربط سمجھے۔ پھر ایک اور دیکھو، اللہ کی رحمت دیکھو، فضل دیکھو، کیا قربانی کا موقع، آجی نے بھی قربانی نہیں ہے، ادھر بھی قربانی ہے۔ کئی بدبخت اس وقت جو کافر ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو جو کچھ کہتے ہیں یہ قربانی فضول خرچی ہے، جو اتنے دمبے اور بکرے اور چھترے اور بیل ذبح کرتے ہو شادیوں پہ، ناجائز تقریبات پہ، وہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی کے حوالے سے، جو لے چکے ہو قربانی یا لینے کا ارادہ ہے، من الابل اثنین ومن البقر اثنین،
اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس گائے کے حکم میں ہے. یہ تابعین کے دور میں آ گئی تھی. نوع من البقر، یہ گائے کی ایک قسم ہے. جس طرح بکری کی پتہ نہیں 35 اور اس سے زیادہ قسمیں ہیں. کئی اونٹ کی قسمیں ہیں وہ حلال ہے اونٹ کی طرح، اونٹی کا دودھ وہ حلال ہے، لیکن دیکھنے میں کئی ایسی قسمیں ہیں کہ آدمی ڈر جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اونٹ کے حکم میں ہے. ہاکذا بھینس کی کوئی قسم ہے، کٹا ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، جس علاقے کا ہے وہ بالکل گائے کے حکم میں ہے. ایک اہل حدیث عالم ہے، غالباً نام مولانا جاوید ہے، سیالکوٹ کے رہنے والے، پکے اہل حدیث ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے، میرے پاس کوئی ساتھی بھی پڑھ سکتا ہے. اتنا زور لگایا ان مولانا نے صرف اس مسئلے پہ کہ بھینس، بھینسا، کٹا، کٹی یہ گائے کے حکم میں ہے. چلو یہ میرا موضوع نہیں، میں سمجھانا چاہتا تھا من الابل اثنین ومن البقر اثنین ومن الضان اثنین ومن الماعز اثنین. بکری ہے اور بکری کی جتنی قسمیں ہیں، پہاڑی ہے، فلاں ہے، جو بھی ہے، بیتل بکری ہے، ٹیڑھی بکری ہے، فلاں بکری ہے، یہ سب 4 قسمیں جو بیان کی ہیں یہ قربانی کے لیے ہے. اب دیکھیں نا، رمضان میں قرب نصیب ہوا، شوال ذی الحج میں حج ہے، کرو یا تڑپ رکھو. پھر قربانی نے ملا دیا. ایسے قربانی بھی قرب کا ذریعہ ہے. قرآن نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. نہ گوشت کی ضرورت، نہ خون کی ضرورت، نہ کھالوں کی ضرورت، نہ چمڑے کی ضرورت، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تو تمہاری نیت کو دیکھتا ہے. قربانی واجب ہے، کی ہے ٹھیک، نہیں واجب، نہیں کر سکا، اسی طرح تڑپ رکھے آئے اللہ دیتا میں کرتا. جس طرح اس تڑپ سے حج کا ثواب مل گیا، سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن کا ثواب مل گیا، اس تڑپ کی وجہ سے انشاءاللہ قربانی کا ثواب مل جائے گا. جانور کے جسم پہ جتنے بال ہیں کو گن ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ، گن ہی نہیں سکتا، گن ہی نہیں سکتا. یاد رکھنا، ہر بال کے بدلے میں گناہ معاف، نیکی، درجات کی بلندی. جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں مل گئی، اللہ نے اتنی بڑی رحمت کی. پھر یہ قربانی عظموا، ایک روایت میں کہتا ہے سمنوا عظموا ذخایاکم فإنا علی الصراط مطایاکم. میں ایک علمی بات سمجھا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ، ذرا سمجھن. جو اللہ نے حکم دیا ہے نا وہ چیز حلال ہے، اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا. جو حرام ہے نا اسے حلال کوئی نہیں کر سکتا. آج ایک بدبخت لوگ کہتے ہیں اگر یہ چیز غلط ہوتی اللہ پیدا ہی نہ کرتا. کہاں گئی بات؟ خنزیر کو پیدا نہیں کیا، کتے کو پیدا نہیں کیا. یاد رکھنا، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. میرے پاس دفتر میں ایک کتاب پڑھی ہے، جامع المعجزات، علامہ شیبانی کی رحمہ اللہ کی. اس میں سارے معجزات کا ذکر ہے. میں پڑھ رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا وہ ایک یہودی کے ملک میں تھا. جب میرے آقا کے پاس آ گیا، میرے آقا نے اس سے نام پوچھا تو معلوم ہوا جانور کا نام رکھنا یا ہونا ناجائز نہیں ہے. میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، نام رکھ. پھر میرے آقا علیہ السلام نے جب اس سے بات کی تو اس نے کہا یہودی، یہودی. میں اس کے پاس تھا، اب آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں. میرے آقا نے کہا آئندہ تیرا نام یافور ہے، یافور ہے. یاد رکھنا، میرے آقا نے گدھے کا نام رکھا. کتنے مبارک شخصیت ہے، یافور ہے. اور اس نے اپنی زبان سے کہا یہ میرے آقا کا معجزہ ہے. آج وہ یہ اعتراض کرے کہ گدھا کیسے بولا؟ بھائی معجزہ ہے. میرے آقا علیہ السلام کو کہنے لگا 60 پشتوں سے میری ماں سے جو بھی گدھے پیدا ہوئی ہے کوئی نہ کوئی پیغمبر ان پہ سوار ہوا. مجھے بھی یقین تھا کہ آپ نے سوار ہونا. اور حدیث میں آتا ہے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں،
میرے آقا علیہ السلام سے اس کتنی محبت تھی اس گدھے کی، آج انسان ہو کی محبت نہ رکھے۔ آپ تو محبت رکھتے ہیں، آج انسان ہو کے خاکے بنائے، قرآن مجید کی بھی حرمتی کرے، آپ کے دین کی بھی حرمتی کرے۔ سبحان اللہ، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کہ گدھا ہے، گدھا، یافور نام رکھا۔ اور حدیث میں آتا ہے، میں دکھا سکتا ہوں کہ جب آپ اسے بھیجتے، جا فلاں کو بلا کے لے آ، تو دروازے پہ جا کے سر مارتا، سر مارنے کے بعد جب آدمی نکلتا تو ایسے اشارہ کرتا، وہ سمجھ جاتے کہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ پھر جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے نا، حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث سب سے پہلے مجھے بدیع الزبان شاہ رحمہ اللہ نے سنائی تھی، پھر میں نے کتابوں میں پڑھ لی۔ پھر جب میرے آقا دنیا سے رخصت ہوئے، وہ ایک کنویں میں جا کے چھلانگ ماری اور وہاں ہی مر گئے۔ نبی علیہ السلام سے اتنی محبت تھی اس گدھے کی۔ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، اتنا عظمت والا وہ گدھا کہ نبی علیہ السلام نے یافور نام رکھا۔ بھیجتے تھے تو وہ بلا کے لے آتا تھا۔ سبحان اللہ، کبھی آپ نے درختوں کو بلایا تو درخت آپ کے قریب آ کے سلام پڑھنے لگ گئے۔ پتھروں نے آپ پہ فرمایا، میں فلاں فلاں پتھر کو جانتا ہوں، نبوت نہیں ملی تھی، میں گزرتا تھا، وہ سلام کرتے تھے مجھے۔ لیکن یہ گدھا اتنی بڑی سواری ہو کہ یہ حلال نہیں ہوا، گدھا حلال نہیں ہوا۔ کیوں؟ حلال کرنے والا اللہ ہے، حرام کرنے والا اللہ ہے۔ کتا اصحاب کہف کا جنت میں ان کے ساتھ، لیکن حلال نہیں ہوا۔ حلال اللہ کرتا ہے، حرام بھی اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ تو پھر فرمایا یہ جو قربانیاں ہیں یہ کیا ہے؟ تڑپ رکھو گے، سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم۔ وہ کٹا، وہ بھینسا، وہ بکرا، وہ چھترا، وہ دمبا، وہ دمبی، وہ اونٹ، وہ اونٹنی جس کو ذبح کرتے ہو، ذرا محبت سے دیکھا کرو، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ فإنہا علی الصراط مطایاکم، پل صراط سے گزرنے لگو گے، پل صراط سے گزرنے لگو گے، مطایاکم، یہ تمہاری سواریاں ہوں گی، بڑی تیزی سے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ کہو سبحان اللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا مکہ مغفرت نگر ہے، اور مدینہ منورہ وہ شفاعت نگر ہے۔ اللہ ہمیں دونوں کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔